بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ رومی اور اقبال، اس کی تیسری ایپیسوڈ میں ہم بنیادی طور پہ یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا چیز ہے جس نے اقبال کو یہ اعتماد دیا کہ وہ رومی کو اپنے فکری مرشد کے طور پہ قبول کر لیں۔ اس میں اس کی وجوہات سے پہلے ایک جو اس کا کانسیپٹ ہے اس پہ اقبال اور رومی ان دونوں کی اپنی زبان سے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسرار و رموز میں علامہ اقبال ایک مقام پہ یہ نصیحت کرتے ہیں لوگوں کو، اپنے قارئین کو، پڑھنے والوں کو، کہ کیمیا پیدا کنز مشت گلے، بوسہ زن بر آستانے کا ملے، کہ اپنی مٹی سے کیمیا پیدا کر، سادہ لفظوں میں اپنی مٹی کو سونا بنا۔ کیمیا پیدا کنز مشت گلے، اپنی مٹی کی خاک سے کیمیا پیدا کر، بوسہ زن بر آستانے کاملے، اور کسی کامل کے آستان پہ بوسہ دے۔ اور پھر اپنے لیے کیا بتاتے ہیں؟ شمع خودرا ہمچو رومی برفروز، اور اپنی شمع کو ایسے جلا جیسے مولانا جلال الدین رومی نے اس کو جلایا ہے۔ روم را در آتش تبریز سوز۔ میں اس مصرے کی تشریح کرنے سے قاصر ہوں، لیکن اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ روم سے مراد جستجو کرنے والا، اور تبریز سے مراد وہ جو اس کی جستجو کو مزید مہمیز عطا کرتا ہے، اس کو مزید آگے لے کے جاتا ہے، اس کی رہنمائی کر کے اس کو 2 آتشہ 3 آتشہ 4 آتشہ کر دیتا ہے اس کی جستجو کو۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اگر تو روم ہے نا، تیرے اندر جستجو ہے، تو روم را در آتش تبریز سوز، تاکہ تیری یہ آتش جو ہے یہ 4 آتشہ اور اس سے بھی ملٹیپلائی ہو جائے، تو اس کے لیے اپنے آپ کو تبریز کی آگ میں جلا۔ اگر تو روم ہے تو تبریز کی آگ میں جل۔ جلال الدین رومی اور شمس تبریزی کے اس تشبیہ سے اقبال یہ واضح کرتے ہیں کہ جو مقام چاہتا ہے فکر کے اندر، علم کے اندر، اور کسی نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہے، کوئی بڑی رہنمائی دینا چاہتا ہے، اور اپنی مٹی کو سونے میں بدلنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اسے کسی کامل کے آستان پہ بوسہ دینا پڑتا ہے، جس طرح رومی نے شمس کے آستان پہ بوسہ دیا۔ تو رومی کی فکر کی وہ شمع ایسی روشن ہوئی جو اقبال کے نزدیک 800 سال بعد بھی سورج کی طرح چمکتی ہے، اور اس کا شباب آج بھی نہیں ڈھلا، اتنی ہی جوان، اتنی ہی توانا اور اتنی ہی طاقتور ہے۔ اب آئیے اقبال کے مرشد معنوی مولانا جلال الدین رومی کی طرف۔ رومی نے مثنوی شریف کے دفتر اول میں یہ ساری روشنی اسی فکر پہ ڈالی ہے جس پہ اقبال اکساتے ہیں۔ رومی کہتے ہیں پیر را بگزیں کہ بے پیریں سفر، ہست بے پیر آفت و خوف و خطر، کہ اس راستے میں اگر چلنا ہے تو کوئی راہبر کامل پکڑ، اس راستے میں اگر چلنا ہے تو کوئی راہبر کامل پکڑ، ہست بے پیر آفت و خوف و خطر، اس لیے کہ راہبر کامل کے بغیر اس راستے میں بڑی آفتیں ہیں، اس راستے میں بڑے خوف ہیں، اس راستے میں بڑے خطرات ہیں۔ آ رہے کہ بارہا تو رفتئی، بے قلاو زندراں آشفتئی، ایسا راستہ جہاں سے تو کئی بار گزرا ہے، تو وہاں اگر تیرے ساتھ رہنما نہیں بھی تو جا، آشفتئی، وہاں تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس رہے را کہ نرفتی تو مپیچ، ہی مرو تنہا از راہبر مپیچ۔ رومی پھر فرماتے ہیں کہ لیکن وہ راستہ جس راستے پہ تو کبھی نہیں گیا، اس پہ اکیلا نہ جا، اور اس پہ اپنے راہبر سے منہ موڑ کے نہ جا۔ مراد کیا ہے کہ اس راہبر کامل کی معیت میں جا، اس راہبر کامل کی رفاقت میں جا، ایسے مرشد کی، ایسے پیر کی صحبت میں اس راستے کو تو طے کر۔
ہی مپر اللہ کے باپ پر ہائے شیخ تاببینی اون و لشکر ہائے شیخ. وہ کہتے ہیں کہ ہاں اکیلا مت توڑ. یہ بات آگے ہم رومی اور اقبال کے جو مکالمہ ہے نا بال جبریل میں، اس میں بھی اسی بات پہ، اسی کانسیپٹ پہ اقبال نے ایک بہت خوبصورت بات کی ہے، وہ ہم آگے تفصیلاً اس میں پڑھیں گے. وہ کہتے ہیں کہ اکیلا نہ اڑ، اگر اڑنا ہے تو اپنے شیخ کے پروں پہ بیٹھ کے اڑ. تاببینی اون و لشکر ہائے شیخ، تاکہ تجھے شیخ کی مدد کا اور شیخ کی قوت و طاقت کا اندازہ ہو سکے. اب یہ ایک اینشینٹ گریک ایک پروورب کہی جاتی ہے کہ بونا زیادہ دور نہیں دیکھ سکتا، یعنی چھوٹا بونا جس کو کہتے ہیں، وہ بونا زیادہ دور نہیں دیکھ سکتا، لیکن اگر بونا دیو کے کندھوں پہ کھڑا ہو جائے تو بونا بہت دور تک دیکھ سکتا ہے. تو جو اینشینٹ گریک فلاسفرز تھے یا اینشینٹ گریک وزڈم جو تھی وہ یہ کہتی تھی کہ جو فلسفہ ہے یہ دیو ہے اور انسان بونا ہے. اگر یہ بونا انسان اس دیو یعنی فلسفے کے کندھوں پہ کھڑا ہو جائے تو بہت زیادہ دور تک دیکھ سکتا ہے. اسی مثال کو صوفیاء اس طریقے سے کہتے ہیں کہ جو سالک ہے، یہ جو ڈھونڈنے والا ہے، یہ جو طالب ہے، وہ بالکل اس بونے کی مثل ہے، اور جو شیخ یا پیر ہوتا ہے وہ اس دیو کی مثل ہے جس کے کندھے پہ کھڑے ہو کے وہ سالک محفوظ بھی ہوتا ہے اور زیادہ دور تک دیکھ بھی سکتا ہے. پھر کہتے ہیں نئے قلاو زست نئے رہ داندو یوسفا کم رو سوئے آن گرگ خو. وہ کہتے ہیں کہ اگر قلاوز نہیں ہے اور تو راستے کو بھی نہیں جانتا، قلاوز کہتے ہیں راہبر کو، مرشد کو، پیر کو، رہنمائی اور دستگیری کرنے والے کو، کہ اگر وہ رہنما نہیں ہے تیرے پاس تو اس راہ میں مت جا اے یوسف، کم رو سوئے آن گرگ خو. اس راستے کے اندر تو بڑے گرگ خو ہیں، درندے ہیں، بھیڑیے ہیں اے یوسف، اس لیے اکیلا اس راستے کے اندر مت جا بلکہ کسی راہبر کو ساتھ لے کے جا. اور پھر رومی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ من قلاوزم دری راہ من رہنمائم ہم رہت باشم رفیق، رہنمائم ہم رہت باشم رفیق من قلاوزم دری راہ دقیق. رومی فرماتے ہیں کہ رہنمائم میں رہنما ہوں، ہم رہت باشم رفیق میں اس راستے میں تیری ہمراہی کروں گا، تیری رفاقت کروں گا اور تجھے راستہ بتاؤں گا. من قلاوزم دری راہ دقیق، یہ جو نشیب و فراز کا مشکل گھاٹیوں کا راستہ ہے، میں اس کی دقتوں سے آشنا ہوں، اس لیے میں تیری راہبری کروں گا. تو یہ وہ بنیادی تصور ہے جو اسرار و رموز میں اقبال دیتے ہیں. اس کی اصل انسپریشن جو ہے وہ مولانا رومی کے وہ مثنوی ہے اقبال کے لیے. تو اقبال نے اس لیے اپنا جو راہبر بنایا یا اپنا جو مرشد چنا وہ انہوں نے مولانا رومی کو اور مولانا رومی کی مثنوی کو چنا. اس پہ کئی باتیں کہی گئیں، مختلف اقبال شناسوں نے مختلف اس کے تجزیے کیے. میرا اپنا بھی اس پہ ایک کمپیریٹیولی ایک مختلف نقطۂ نظر ہے، لیکن جو بہت ہی کمپریہنسو اس کے اوپر 4 پوائنٹس ڈاکٹر نذیر کیسر نے اپنی کتاب رومیز امپیکٹ آن اقبالز ریلیجیس تھاٹ میں دیے ہیں کہ اقبال نے کن وجوہات پہ یا کن کنڈیشنز پہ یا کس کرائٹیریا پہ انہوں نے رومی کو اپنا مرشد مانا. وہ ڈاکٹر نذیر کیسر صاحب کے بقول وہ 4 ہیں. نمبر 1، رومیز لو، انڈرسٹینڈنگ اینڈ ریگارڈ فار دی قرآن اینڈ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسرا وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رومیز پیراماؤنٹ پوزیشن ایز اے ریلیجیس اسکالر. تیسرا وہ بیان کرتے ہیں کہ his یونیکنیس ایز اے مسٹک پوئٹ. اور چوتھا وہ بیان کرتے ہیں کہ his supremacy
ایز این اوریجنل فلاسفر. یہ 4 چیزیں ہیں جو اقبال کے نزدیک کرائیٹیریا تھیں رومی کے اوپر ٹرسٹ کرنے کا، رومی کے اوپر اعتماد کرنے کا. لیکن جیسے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں اس بارے میں بات کی کہ اقبال نے جاوید نامہ میں، اسرار خودی میں یہ لکھا ہے کہ مجھے تھرو انٹیوشن رومی سے یہ رہنمائی ملی یا یہ انسپریشن ملی. تو میں تو اس بات پہ فرملی بلیو کرتا ہوں کہ ایسا ہونا عین ممکن ہے. اور پھر اقبال کی جس طرح کے لوگوں سے صحبت تھی، سنگت تھی، خاص طور پہ ان کے جو والد محترم شیخ نور محمد تھے، ان کی صحبت کے اور ان کے حلقہ احباب کے جو لوگ تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایسا علم ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے. اور اس اعتبار سے بھی اقبال کو رومی سے ایسی انسپریشن اور ایسی رہنمائی ملی ہو جس وجہ سے اقبال نے رومی پہ اس طرح کا اعتماد کیا ہے. اب تاریخ میں ہم بہت زیادہ تفصیل سے نہیں جاتے، بزرگان دین کے اس طرح کے بہت سے واقعات ملتے ہیں اور بہت لوگوں کا اس طرح کا اسپرچول ایکسپیرینس ہوتا ہے جس سے وہ یہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں. بہرحال یہ وہ مین وجوہات میں اگر ہم کنکلوڈ کریں تو ایک وہی چیز کہ رومی کی جو لو تھی، محبت، اس کا فہم اور اس کا احترام، اس کی کشش قرآن کی طرف اور سید دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف، اور بطور ایک ریلیجیس اسکالر کے رومی جتنی بلندی پہ اور جتنی عظمت پہ کھڑا ہے، یہ اگر آپ مثنوی نہیں پڑھے تو آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مثنوی کتنے علوم کا مجموعہ ہے. مولانا جامی نے، امام عبد الرحمن جامی نے ایسے ہوا میں نہیں یہ تیر چلایا تھا کہ مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ یہ جو رومی کی مثنوی مانوی ہے یہ اصل میں فارسی زبان میں قرآن ہے. تو جتنے علوم قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، رومی نے قرآن کے فیض سے وہ علوم اپنی مثنوی میں سموئے ہیں. اور رومی کی جو بطور روحانی شاعر کے اسرار و رموز کے، یعنی مسٹک پوئٹ کہتے ہیں جو اسرار و رموز کا شاعر ہو، اسرار و رموز ظاہری بھی، اسرار و رموز روحانی بھی، ان کی جو رومی کی ایک یونیکنس ہے، اس کی جو انفرادیت ہے، اس وجہ سے اقبال اسے بڑا پسند کرتے ہیں. اور بطور ایک اوریجنل فلاسفر کے جو رومی کی جو قداوری ہے، یہ وہ چند چیزیں ہیں. اور پلس اس میں جو اقبال کا اپنا ایک اسپرچول ایکسپیرینس رہا رومی کے ساتھ، یہ وہ سب چیزیں ہیں جو اقبال کو اس چیز کے اوپر لے کے آئیں کہ رومی وہ پرفیکٹ شیخ ہے، وہ مینٹور ہے جو اقبال کو قدم بقدم لے کے چل سکتا ہے. اب اگلی ہم اپنی گفتگو میں اس سے اگلے سٹیپ میں داخل ہوں گے جس میں ہم رومی کے اور اقبال کی جو اس فکری تعلق کی جو اصل تصویر ہے وہ ہے کہ جہاں رومی کو اقبال نے اپنی فکر میں سمویا ہے. ہم یہ جانیں گے کہ اقبال نے رومی کو اپنی فکر میں کیسے سمویا اور کیسے انہوں نے رومی سے یہ رہنمائی حاصل کی. یہ ہم 3 نظمیں بنیادی طور پہ ڈسکس کریں گے. ایک اقبال کی نظم جو پہلی ہم ڈسکس کریں گے وہ یورپ سے ایک خط ہے اور اس کا جواب ہے. دوسری جو ہم نظم ڈسکس کریں گے وہ بال جبریل میں پیر و مرید ایک مکالمہ ہے جس میں رومی پیر ہے اور اقبال مرید ہے. اقبال سوال کرتا ہے اپنی زبان میں اور رومی جواب دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ انتخاب مثنوی شریف سے ہی اقبال نے سارا کیا ہے اور اپنے سوالات جو اس کے تھے اس کے اقبال نے جوابات مثنوی سے اخذ کر کے دیے ہیں. تو وہ مکالمہ ہے بڑا خوبصورت، یعنی اقبال سوال کرتا ہے اور رومی جواب دیتا ہے. اس کے پوری نظم تو بہت طویل ہے لیکن منتخب اشعار کی ہم بات کریں گے. اور جو تیسری نظم ہم پڑھیں گے وہ جو ارمغان حجاز میں اقبال نے ایک پورا حصہ رومی کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہے جو 10 رباعیات کے اوپر مشتمل ہے. اس میں سے منتخب رباعیات، یعنی ساری تو بہت طوالت ہو جائے گی، منتخب رباعیات پہ ہم گفتگو کریں گے.